ہمارے اپنے پاکستان کے بڑی مشہور شخصیت شاعر گزرے ہیں حضرت علامہ اقبال، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت فرمائے۔ سنا ہے ان کی ابتدائی زندگی کچھ غفلت کی تھی۔ شاعروں کے اندر جو بات مشہور ہے سننے میں جو آئی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں میری سٹیٹمنٹ کا کہ سارے ہی شاعر یہ کرتے ہوں گے، لیکن جو سننے میں مشہور بات ہے کہ شاعروں میں پینا پلانا بہت ہوتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب پیتے ہیں اور ایک خاص مینٹل سٹیٹ میں آتے ہیں تو پھر ہم وہ شاعری کے معاملات کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم، میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں اس کو جانتا ہوں، نہ میں یہ الزام لگا رہا ہوں کہ ہر شاعر ایسا کرتا ہے، بالکل نہیں ایسا کرتے ہوں گے۔ لیکن خیر، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ ایسی بات ہم نے اپنے بڑوں سے سنی کہ کچھ غفلت کی تھی، لیکن بعد میں پھر یہ کچھ اللہ والے بزرگ تھے، ان کی خدمت میں جانا شروع ہوا۔ اللہ نے دل کی دنیا پلٹ دی، اور ایسی پلٹی کہ وہی جو شاعری کی صرف پہلے موجود تھی، پھر وہ ایسی استعمال ہونا شروع ہو گئی کہ یقین جانیے ان کے بعض اشعار تو ایسے ہیں کہ مکمل آپ سمجھیں کہ قرآن کی آیت کی جو تفسیر ہے نا، تفسیر ہوتی ہے بعض کا 2-3-4 صفحوں پہ، پھر جا کر بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ ان کے 2 جملے کا جو شعر ہے نا، اس میں سمجھ میں آتی ہے۔ جو کہتے ہیں وہی میں نے بات کی نا، دریا کو کوزے میں بند کر دینا، ایک شعر تو کہتے ہیں اس کو، ایک بڑا مفہوم اس کو آپ سکویز کر کے تھوڑے سے الفاظ میں بیان کر دیں۔ اللہ نے ان کی شاعری میں ایسا عجیب رنگ پیدا کر دیا۔ ان کے جو خادم تھے ان کی بھی سٹیٹمنٹ تھی کہ پھر ان کا عجیب حال تھا، تہجد میں اٹھ جاتے تھے، اور تخت لکڑی کا، یہ ہمارے گھر میں بھی تھا، ہماری دادی جان کا بنانا، اکثر بوڑھے اسی پہ نماز پڑھتے تھے، تو کہنے کہ وہ تخت جس پر یہ نماز پڑھتے تھے تو وہ لرزتا تھا، یہ کانپ رہے ہوتے تھے، نماز کے وقت ان کی حالت عجیب ہوتی تھی، اور آنسو جاری ہوتے تھے، اور قرآن جب پڑھتے تھے تو نسخہ گیلا ہو جاتا تھا ان کی آنسوؤں سے، یہ ان کی حالت تھی۔ چنانچہ ان کے اشعار میں بڑا عجیب رنگ اور اثر ہے، آپ بھی ان کے اکثر اشعار پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ تاہم جو ان کا زیادہ مشہور اشعار کا سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک دیوان لکھا جس کا نام تھا شکوہ، بہت مشہور ہوا۔ شکوہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ اپنی شاعری میں یہ بیان کیا کہ آج کے مسلمان دل سے اللہ سے ناراض ہیں، اور زبان سے تو سب کہتے ہیں استغفر اللہ توبہ توبہ، ہم اللہ سے کیسے شکوہ کر سکتے ہیں، زبان سے ہی کہتے ہیں، لیکن ان کی دل کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے وہ ناراض ہوتے ہیں، شکوہ ہوتا ہے۔ آج کل بھی ایک جیسے مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اس کو کیوں نہیں روک دیتے، تو میں نے کہا یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے، ہماری آزمائش ہے، فلسطینیوں کی نہیں ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ اللہ ہمارا رول اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں بڑی حکمتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان کا جو شکوہ ہے اس میں بڑے ہی عجیب اشعار ہیں، ہے تو بہت تفصیلی، وہ سارا تو میں پڑھ نہیں سکتا، چند اشعار اس میں سے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، یعنی شکوہ میں انسان کا شکوہ اللہ سے کیا ہے، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، یعنی ہم مسلمانوں سے پہلے جہاں کا کیا منظر تھا، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، کہ مسلمانوں سے پہلے اللہ کو سجدہ کرنے والوں سے پہلے انسان کیا کرتے تھے، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی درخت کو پوج رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر، کہ کیوں بن دیکھے خدا پر ایمان لاتا، یہ مسلمانوں کی وجہ سے، یعنی اللہ پہ گویا احسان جتلا رہا ہے انسان۔ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا،
بس رہے تھے یہی سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں سنسانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دی آذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے کتنا آپ کے لیے جہاد کیا اور کہاں کہاں جا کر آپ کے کلمے کو بلند کیا۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدا ایران کو۔ ایران میں مجوسی قوم بہت صدیوں سے رہ رہے تھے اور آگ کو پوجتے تھے، آگ جو ہے اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ جیسے ہماری مسجد ہوتی ہے عبادت کی جگہ ہے، ایسے ان کے آتش قدا ہوتے تھے، اسپیشل ان کی بلڈنگز ہوتی تھی، کیونکہ آگ کو خدا کہتے تھے، وہ ہر وقت آگ 24 گھنٹے جلتی رہتی، اس میں ایندھن ڈالتے رہتے، اور وہ آگ ایسی تھی جو صدیوں سے چل رہی تھی، کبھی بجھ نہیں پائی تھی۔ کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدا ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش بیکار ہوئی، کس نے شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کر زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، محمود بادشاہ تھا، ایاز کا خادم تھا، تو نماز کی حالت میں سب کٹھے کھڑے ہو گئے، تو کہا کہ اونچ نیچ کا فرق بھی ختم کر دیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ صحابہ کا جو واقعہ ہے کہ صحابہ کا ایک لشکر گیا اور ایک جگہ جا کر آگے لینڈ ختم ہو گیا اور اس کے پار دشمن فوج تھی، وہاں تک پہنچنا تھا، تو کوئی ذریعہ کشتی والا کوئی چیز نہیں، تو صحابہ نے ایک رات وہاں قیام کیا، روزہ بھی رکھا، ایک رات قیام کیا، اللہ سے مانگا، دعائیں کی، اور سپہ سالار جو تھے ان کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اب آپ گھوڑے ڈائریکٹ دریا میں ڈال، یعنی کوئی بیچ میں کوئی چیز نہیں تھی، کوئی کشتی، کوئی لکڑی، کوئی کچھ، انہوں نے اللہ اوپر کہا اور دریا میں گھوڑے ڈال دیے۔ دریا کے اوپر چلتے ہوئے یہ پورا لشکر پار ہو گیا، اس کی ہی دھاک بیٹھ گئی دشمنوں کے اوپر اور وہ علاقہ فتح ہو گیا۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، جبینے کہتے ہیں ماتھے، سجدوں سے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ اب ذرا سنیں نا، یہ انسان کہہ رہا ہے اللہ کو، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں۔ اللہ اکبر۔ امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست پے پندار بھی ہیں،
قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور. کہتے ہیں کہ ظلم تو یہ ہے کہ مسلمان ہم ہیں، آپ کو سجدہ کرنے والے ہم ہیں، جہاد کرنے والے ہم ہیں، تلوار اٹھانے والے ہم ہیں، اور گوریاں ملے کافروں کو. قہر تو یہ ہے کہ کافروں کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب؟ اکثر مسلمانوں کو دنیا کم ہے. ابھی میں نے کہا یہودیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے اور عیسائیوں کے پاس بھی ہے، تو چونکہ دنیا نے بھی ختم ہو جانا، اس کے مال نے بھی ختم ہو جانا، اللہ فرماتے ہیں ان کو لے لو. مسلمان کے لیے تو ہمیشہ کی جنت ہے. خیر ابھی تو شکوہ چل رہا ہے. کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب. اتنے خزانے آپ کے، پھر بھی مسلمان کو تھوڑا سا ملتا ہے. تانے اغیار سے، تانے اغیار ہے رسوائی بے ناداری ہے. یعنی غیروں کے تانے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اتنے پاورفل ہیں، اور اپنے حالات دیکھو ان کے. مسلمانوں کو یہ کافروں کی طرف سے تانا ملتا ہے مسلمانوں. تو یہ اللہ سے شکوہ کر رہا ہے انسان کہ تانے اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے؟ اللہ. بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا. پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، تیری محفل بھی گئی چانے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے. یعنی اکابرین کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بڑے بڑے عبادتیں کرنے والے، تہجدیں پڑھنے والے اب دنیا سے چلے گئے.